معزز خواتین حضرات، ہر شخصیت کسی ایک جذبے کے گرد گھومتی ہے. اس کے دائرہ ہوتا ہے کہ جس دائرے کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس کے تمام تر ایسپیکٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں اقبال کو کبھی دیکھتا ہوں تو سوائے عشق رسول کے مجھے اقبال کے اندر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. صرف ایک شخصیت اور اس شخصیت کے ساتھ محبت اور عشق کا یہ مقام کہ اقبال کی پوری شاعری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ اٹھا لیں تو علامہ اقبال سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اس کی امت سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے لائے ہوئے قرآن پاک سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخری دور میں زیادہ دیر لینا نہیں چاہتا، ان کی بہن نے انہیں کہا کہ چلو حج کرنے جاتے ہیں. اس شاخ کے ہاں دوری بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، وہ اکثر تڑپ اور سسک میں مزہ لیتے ہیں. بہرحال کوشش کی بہن نے تو کہنے لگے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی توشہ لے کے جاتے ہیں، میرے پاس تو وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد 120-22 کے قریب ارمغان حجاز کی رباعیاں ہیں جو لکھی ہیں علامہ اقبال نے. چند جگہ پہ انہوں نے باتیں کی ہیں سید الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، باقی ساری آپ لوگوں کی باتیں کی ہیں، ساری آپ لوگوں کی. زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت تاخ خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ را. میں سلام کرتا ہوں اس صوفی اور ملا کو کہ مجھے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کیا عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے اللہ کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا. جبریل حیران رہ جاتا ہے کہ میں تجھے لے کے نہیں آیا تھا. رسول اللہ حیران رہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ تو اترا نہیں تھا. لیکن عشق کی ٹگودو دیکھیے، آغاز وہ کرتے ہیں کہ بھئی پیری رہے یسرب گرفتم، میں اس بڑھاپے میں مدینے کے راستے کا مسافر بن رہا ہوں. نواخاں السرود عاشقانہ، عاشقی کے سر گاتے ہوئے جا رہا ہوں. چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، میری حالت اس پرندے کی طرح ہے کہ جو سارا دن صحرا میں کاٹ لیتا ہے. کشاید پر بفکر آشیانہ، تو اپنے آشیانہ کی طرف اس کا راستہ مڑ جاتا ہے، پر کھول لیتا ہے کہ میں اس طرف چاہتا ہوں. یہی وہ کیفیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو تھا اس کی آگے آگے کہیں ایک جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. 1908-9 کی کتاب ہے یہ بانگ درا کے شروع کے کلام میں دیکھیے تو اس میں ایک پہلی نظم جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے خطاب لیا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس سرزمین پاکستان کے لیے بھی، اس اقبال کے لیے بھی، اور میرے سب لوگوں کے لیے بھی. ان کی کتاب ہے، ان کی نظم ہے رسالت مآب کے حضور کہ فرشتے آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو حضور، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور، آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، اے حجاز کے باغ کی بلبل. کوئی اور خطاب اقبال کے ہاں قبول نہیں تھا. کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، جہاں سے اٹھ کے یہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اقبال رسول اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، کلی کی وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. ترستی ہے تیری امت کی آرزو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اس امت کا لہو لے کے اقبال حضور کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور اس کی کیفیت دیکھیں. حل صرف ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اقبال نے رسول اللہ کی رمز کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مزمرتی داست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے.
جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے, جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داس, ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داس, شرک را در خوف متبردی دار. اور جب یہ شرک سے سینہ پاک ہوتا ہے تو پھر اقبال یہ دعویٰ کرتا ہے, گر دلم مائنہ بے جوہرست, اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے, گر بہر فم غیر قرآن مزمرست, اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے, ایک لفظ بھی موجود ہے, کوئی اور چیز موجود ہے, پردہ ناموس سے فکرم چاک کن, میرے پردہ ناموس سے بنا ہوا نا, بڑا شاعر بناؤ, چاک کر دے, ای خیاباں راز خارم پاک کن, اس پھولوں کے گلستان میں سے اس کانٹے کو نکال کے پیر پھینک دے. اور یہ دعویٰ کوئی شخص نہیں کر سکتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو, کہ روز محشر خور و رسوا کن مرا, اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے, مجھے قیامت کے دن خور و رسوا کر دینا, بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا, مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا. یہ عشق ہے. اسی لیے لوگوں کو شکوہ جو ہے وہ نظم لگتی ہے, مجھے شکوہ نعت لگتی ہے, مجھے جواب شکوہ وہ نعت لگتی ہے کہ اگر کوئی بھی شاعر ہو, پینٹر ہو, کوئی اور ایسا شخص جس نے کوئی افسانہ لکھا ہو, تو نظم کا بہاؤ آخری مصرے کی طرف لے کے آتا ہے, آخری مصرے کی طرف لے کے آتا ہے. نظم کا بہاؤ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فائنل ٹچز نے دیے. پینٹنگ سے جب آخری سٹروک لگاتا ہے پینٹر تو پینٹنگ جاگ اٹھتی ہے. افسانہ پوری نظم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے الہامی طور پہ اقبال کو بتاتے ہیں, کہیں کچھ کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا بھی نہیں, تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, عفان بھی ہو, یہ بتاؤ تو صحیح گھر مسلمان ہو. فلو کہاں لے کے آتا ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, دے دیں گے تمہارے ہاتھ میں قلم, لکھو اپنی تقدیر خود. عشق تو کر کے دکھاؤ میرے رسول سے, عشق تو کر کے دکھاؤ میرے رسول سے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان لیڈرشپ نہیں ہے. وہ جس امت کے پاس دنیا کا سب سے بڑا لیڈر موجود ہو, اس آیت سے پوچھے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, انہیں کہو تمہاری اتباع کریں. حالت یہ ہے کہ 50 سال ہو جاتے ہیں بندہ مرتے ہوئے کہتے ہیں ہم گڑی خدا بخش سے جا کے اس کا وی این لے کے چلتے ہیں. جس امت کے اندر منافقت اس لیول پہ ہو کہ رسول اللہ کے وی این کے بجائے کسی اور قبرستان کا وی این لے, وہ کیسے فرق آگے بڑھ سکتی ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اتباع. ہمارا کاروبار میں لیڈر کوئی اور ہے, ہمارا سیاست میں لیڈر کوئی اور ہے, ہمارا زندگی کے معاملات کے اندر پروفیشن کے اندر لیڈر کوئی اور ہے, ہمارا باپ کے طور پہ امیج کوئی اور ہے. میں فلاں کی طرح کا باپ بننا چاہتا ہوں, میں بل گیٹس کی طرح کا تاجر بننا چاہتا ہوں, میں زندگی کے اندر فلاں کی طرح آگے سیاستدان بننا چاہتا ہوں. ہم کبھی رسول اللہ کو اسوہ حسنہ کے طور پر سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس امت کا دامن لیڈرشپ سے خالی ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ 160 سال 200 سال بعد پرانے مارکس کے وی این کے اوپر انقلاب لے کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈرشپ کا دامن خالی نہیں ہے, ہمارا لیڈرشپ کا دامن خالی نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.